بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت حسن کو زہر کیوں دیا گیا؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ہی بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا کہ اس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسہ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت دل انسان بھی اپنے آنسو روک نہیں سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر کر ہی گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والے نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی یازدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یازدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا، اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی، فرمائیں۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہ تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔
اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا، پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینے میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسا کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینے کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینے میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگیں۔ ہر طرف کوہرام مچا تھا، لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی جان حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسا حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھیں۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں میں لوگ سمٹ سمٹ کر مدینے آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی گر جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو
غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی ماروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہ ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ ماروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینے پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے؟ لیکن اس بات کا ماروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا؟ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازاریں بند ہو گئیں، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے لوگو، آج جی بھر کے رو لو کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس چینل عنایہ وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن آل پر پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دوستو، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس واقعے کو بیان کرنے میں تھوڑی سی میں نے لاپرواہی کر دی۔ اسکرین پہ ریٹرن بہت دیر تک چل رہا ہے اور اورل میں نے بہت جلدی فنش کر دیا۔ میں کوشش کروں گی کل سے میں یا اگلی بار سے میں جب بھی کوئی واقعہ اپلوڈ کروں آپ سبھی کے لیے تو میں بہت اچھے سے کروں۔ اب کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہوں گی آپ لوگوں سے۔